سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیو فوراً مل سکیں۔ اس ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ لوگس سے چند قدم پیچھے ہٹ کر کھڑا ہونے کے بعد وامس تھوڑی دیر تک گھورنے کے انداز میں اس کی طرف دیکھتا رہا کہ شاید وہ اٹھے اور دوبارہ اٹھ کر مقابلہ کرنا چاہے۔ جب وہ اپنی جگہ پر پڑا رہا تب وامس نے پھر اسے مخاطب کیا، تمہاری تلوار تمہارے قریب پڑی ہے، میں پیچھے ہٹ چکا ہوں۔ اگر تم میرے ساتھ مقابلے کو پھر جاری رکھنا چاہو تو تلوار اٹھا کر میرے سامنے آؤ، ایک بار پھر میں تمہیں مقابلہ جاری رکھنے کا موقع دیتا ہوں۔ لوگس اٹھا نہیں، انتہائی بے بسی کی حالت میں زمین پر پڑا رہا۔ پھر لوگس کی پشت کی طرف سے آہستہ آہستہ چلتا ہوا رومن پہلوان اور دونوں کے مقابلے کا منصف بطورس بھی قریب آ گیا تھا۔ آخر وامس نے اسے مخاطب کیا، میرے عزیز، تو میرے اور لوگس کے اس مقابلے کا منصف ہے۔ جو کچھ تو نے دیکھا اس کے مطابق تو ہی فیصلہ کر، کیا میں مقابلہ جیت چکا ہوں؟ بطورس کے چہرے پر گہری مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ آگے بڑھا وامس کا اس نے شانہ تھپتھپایا، پھر بڑی ہمدردی میں کہنے لگا، اجنبی نوجوان، تم کس قسم کی گفتگو کر رہے ہو؟ میدان کے ارد گرد اس وقت ہزاروں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، سب نے تم دونوں کا مقابلہ دیکھا۔ ہر شخص کی نگاہ خود میری نگاہیں اور وقت تک کی آنکھ یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ تو مقابلہ جیت چکا ہے۔ مقابلہ تو اس وقت بھی جیت چکا تھا جب پہلی بار تو نے لوگس کو زمین پر گرایا تھا۔ اگر ایسی حرکت لوگس تمہارے ساتھ کرتا تو تمہیں کبھی بھی دوبارہ ہتھیار اٹھا کر مقابلہ کرنے کا موقع نہ دیتا۔ میں تمہاری فراخ دلی کو سلام کرتا ہوں۔ بہرحال تم مقابلہ جیت چکے ہو۔ جس وقت بطورس اور وامس کے درمیان یہ گفتگو ہو رہی تھی، اس موقع پر شینشین پر بیٹھا ہوا رومنوں کا شہنشاہ ہرکولیس اپنے بیٹے قسطنطین کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، قسطنطین میرے بیٹے، یہ غلام تو بڑا نایاب و بے نظیر نکلا اور بڑا فراخ دل بھی ہے۔ بڑی آسانی سے اس نے لوگس کو اپنے سامنے زیر کر لیا ہے اور ایک بار اسے زمین پر گرانے کے بعد اسے دوبارہ مقابلہ جاری رکھنے کی مہلت بھی دی۔ یہاں تک کہنے کے بعد ہرکولیس رکا، پھر اپنی بات کو وہ آگے بڑھاتے ہوئے کہہ رہا تھا، میرے بیٹے، میں جانتا ہوں اب لوگس کے بعد ہمارے پاس اگر کوئی ایسا تیغزن ہے جو اس غلام کا مقابلہ کر سکتا ہے تو وہ صرف رومن پہلوان بطورس ہے۔ میں چاہوں گا اس موقع پر لوگوں کو محظوظ کرنے کے لیے اور اس غلام کی تیغزنی کی انتہا دیکھنے کے لیے اس غلام کے ساتھ بطورس کا مقابلہ کرایا جائے۔ کسی کو بھیجو کہ بطورس کو میری طرف سے پیغام دے کہ لوگس کو میدان سے باہر نکال دیا جائے، لوگس کی ہتھیار بطورس سنبھال لے اور غلام کے ساتھ مقابلے کی ابتدا کرے۔ میدان میں ان دونوں کے مقابلے کا انصاف کرنے کے لیے میں وردان کا انتخاب کرتا ہوں۔ اس موقع پر قریب کھڑے ایک مسلح جوان کو قسطنطین نے اپنے پاس بلایا اور اس کے کان میں سرگوشی کی، جسے سن کر وہ میدان کے وسطی حصے کی طرف بھاگ کھڑا ہوا تھا۔ اس کے جانے کے بعد ہرکولیس نے آواز دے کر وردان کو بلایا۔ وردان رومنوں کے سب سے اعلیٰ، سب سے زیادہ تجربہ کار، جرأت مند اور طاقتور سالاروں میں شمار کیا جاتا تھا۔ یہ نہ صرف بہترین سالار تھا بلکہ ان دنوں ہیمسک شہر کا حاکم بھی تھا۔ اسے آواز دینے پر وردان فوراً اپنی جگہ سے اٹھا۔ جب وہ ہرکولیس کے سامنے آیا تو ہرکولیس اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، میرے عزیز، یہ غلام لوگس سے مقابلہ جیت چکا ہے۔ ایک مسلح جوان ہم نے میدان میں بھجوایا ہے، لوگس کو واپس بلوا لیا جائے گا، لوگس کے ہتھیار بطورس سنبھال لے گا۔ اب اس غلام اور بطورس کا مقابلہ ہوگا اور اس مقابلے کا منصف میں تمہیں مقرر کرتا ہوں۔ اب تم میدان میں جاؤ اور ان دونوں کا مقابلہ شروع کرنے کا اہتمام کرو۔ وردان نے اپنے سر کو خم کرتے ہوئے تعظیمی انداز میں گردن ہلائی، پھر وہاں سے ہٹ کر اس جگہ آیا جہاں سے وہ اٹھا تھا۔ اس موقع پر اس کی بیوی میکالا اور حسین اور پرجمال بیٹی مریشیا تجسس بھرے انداز میں اس کی طرف دیکھ رہی تھیں۔ جب وہ قریب آیا تو میکالا نے اسے مخاطب کیا، ہرکولیس نے کیوں بلایا تھا؟ میکالا رومنوں کے شہنشاہ ہرکولیس کو شہنشاہ کی بجائے ہرکولیس کہہ کر اس لیے مخاطب کر رہی تھی کہ ہرکولیس کی قریبی رشتہ دار تھی۔ ہرکولیس اسے بہن کہہ کر مخاطب کرتا تھا۔ میکالا کے استفسار پر بڑی رازداری میں وردان کہنے لگا، یہ جو غلام اندر گیا تھا جس کا نام وامس ابو الہول بتایا گیا ہے، وہ دھوکے سے مقابلہ جیت گیا ہے۔ اب شہنشاہ چاہتا ہے کہ اس غلام کا مقابلہ رومن پہلوان بطورس سے کرایا جائے اور مجھے ان دونوں کے مقابلے کا منصف مقرر کیا گیا ہے، اس لیے میں میدان میں اترنے لگا ہوں تاکہ ان دونوں کا مقابلہ شروع کراؤں۔ اس موقع پر حسین اور پرجمال مریشیا کے چہرے پر ناپسندیدگی کے آثار نمودار ہوئے۔ پھر دھیمے لہجے اور سرگوشی کے انداز میں اپنے باپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگی، بابا، یہ تو اس غلام کے ساتھ زیادتی ہے۔ ایک مقابلہ وہ جیت چکا ہے، اس مقابلے کے بعد اسے آرام کی ضرورت ہے۔ مقابلہ کے ساتھ ہی دوسرا مقابلہ شروع کرا دینا کیا اس سے زیادتی نہیں ہے؟ بطورس تازہ دم ہوگا، وہ بیچارہ پہلا مقابلہ جیت کر تھکا ہارا ہوگا۔ یہ مقابلہ بعد میں کسی وقت بھی کرایا جا سکتا ہے۔
جواب میں وردان نے بڑے پیارے انداز میں اپنی بیٹی مریشا کا گال تپتپایا، پھر کہنے لگا، بیٹی یہ فیصلہ کرنا تیرا میرا کام نہیں، یہ تو شہنشاہ کا فیصلہ ہے، اور شہنشاہ کے فیصلے کے خلاف ہم احتجاج نہیں کر سکتے۔ اس کے ساتھ ہی وہ میدان میں اترا اور وسطی حصے کی طرف بڑھا۔ قسطنطین نے جس لشکری کو میدان کی طرف بھگایا تھا وہ بطورس کے پاس گیا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، محترم بطورس، شہنشاہ کا حکم ہے کہ لوگس چونکہ مقابلہ ہار چکا ہے، لہٰذا اسے میدان سے باہر بھیج دیا جائے۔ آپ کے لیے حکم ملا ہے کہ لوگس کے ہتھیار سنبھال لیں اور اس نوجوان کے ساتھ تیغ زنی کا مقابلہ آپ کریں۔ آنے والے اس لشکری کی یہ لوگس نے بھی سن لی تھی، لہٰذا وہ آپ سے آپ اٹھا اور میدان سے باہر نکل گیا تھا۔ اس موقع پر عجیب سے انداز میں بطورس نے وامس ابو الہول کی طرف دیکھا، پھر بادل نخواستہ ایک طرف بڑھا۔ زمین پر پڑا ہوا وہ خود جو لوگس کے سر سے گرا تھا اس نے اپنے سر پر رکھا، اس کی تلوار اور ڈھال سنبھال لی۔ اتنی دیر تک رومنوں کا بہترین سپہ سالار وردان بھی وہاں پہنچ گیا تھا۔ قریب آ کر وردان نے بطورس کو مخاطب کیا اور کہنے لگا، بطورس، ان شہنشاہوں کے فیصلے بھی عجیب و غریب ہوتے ہیں۔ دیکھو، یہ نوجوان لوگوں سے تو مقابلہ جیت چکا ہے، لیکن اب تمہارے ساتھ اس کے مقابلے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور میں اس مقابلے کا منصف ہوں، دونوں سنبھل جاؤ۔ بطورس، اس سے پہلے تم ان دونوں کے مقابلے کے منصف تھے۔ میں اس سلسلے میں تم دونوں سے کچھ نہیں کہوں گا، یہی ایک بات کہوں گا کہ مقابلہ بڑے پیار اور محبت سے کرنا، کسی دوسرے کو زخمی نہ کرنا۔ اب تم مقابلے کی ابتدا کر دو۔ بطورس آہستہ آہستہ چلتا وامس ابو الہول کے قریب آیا، پھر انتہائی ہمدردی اور محبت میں اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، مہربان اجنبی، میں جانتا ہوں تو تھکا ہوا ہے، ایک مقابلہ جیت چکا ہے۔ اس مقابلے کے بعد تجھے آرام کی ضرورت تھی جو تجھے نہیں دیا جا رہا۔ میں یہ بھی مانتا ہوں اور تسلیم کرتا ہوں کہ تو ایک اچھا تیغزن ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ تیغزنی کے اس مقابلے میں تو مجھے بھی مات کر دے، لہٰذا میں اور تو دونوں ہی مجبور ہیں۔ اس طرح ایک دوسرے سے مقابلہ کی ابتدا کریں جس طرح دو بھائی آپس میں ٹکراتے ہیں۔ بطورس کی اس گفتگو سے وامس بڑا متاثر ہوا تھا، لہٰذا دونوں صلاح و مشورہ کرنے کے بعد ایک دوسرے پر حملہ آور ہو گئے۔ ایک دوسرے پر وار کرتے ہوئے بطورس نے اچانک دھیمے لہجے میں وامس ابو الہول کو مخاطب کیا، تیرے حملہ آور ہونے کے انداز کو میں دیکھتا ہوں اور یہ میرا اندازہ ہے کہ تو تیغ زنی میں مجھے مات کر دے گا۔ میں تلوار کا ایک وار کرنے میں تم پر کامیاب ہوتا ہوں تو اس وقت تک تم 2 وار کر کے تیسرے کی تیاری کر چکے ہوتے ہو، اور یہ تمہاری اعلیٰ پائی کی تیغ زنی کی ایک نشاندہی ہے۔ پر یہ تو بتا، تو طاقت و قوت میں کیسا ہے؟ میں تم سے اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ میں تو بنیادی طور پر صرف تیغزن ہی نہیں، پہلوان بھی ہوں۔ بطورس کے اس سوال پر وامس ابو الہول کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی، پھر وہ کہنے لگا، اپنی تلوار کو پیچھے کر لے بطورس وامس ابو الہول پر پورا اعتماد اور بھروسہ کر رہا تھا۔ جو ہی بطورس نے تلوار پیچھے کی، وامس نے اپنی تلوار بائیں ہاتھ میں لے لی اور دائیں ہاتھ آگے بڑھا کر اس کی پیٹی میں ڈال کر دل ہی دل میں اپنے خداوند قدس کی تکبیر بلند کرتے ہوئے اس نے زور لگایا اور ایک ہی ہاتھ میں بطورس کو اس نے اپنے سر کے اوپر فضا میں معلق کر دیا تھا۔ وامس ابو الہول، میں اس محترم وردان کے سامنے یہ تسلیم کرتا ہوں کہ تو تیغ زنی میں اور طاقت اور قوت میں بھی مجھ سے جیت چکا ہے، پر دیکھ، رومنوں کے اندر میری ایک عزت اور وقار ہے۔ اس موقع پر مجھے زمین پر پٹک نہ دینا۔ میری عزت، میرا سارا وقار شہنشاہی نہیں، سارے لوگوں کی نگاہوں میں خاک میں مل جائے گا۔ تمہارے سر کے اوپر ہی اوپر میں اپنے جسم کو گول چکر میں گھماتا ہوں، اس طرح دیکھنے والے کہیں گے کہ میں اپنا دفاع کر رہا ہوں۔ جب میں 3 بار چکر تیزی سے لگاؤں گا تو میرے بھائی تو اپنے آپ کو زمین پر گرا دینا۔ اس طرح ہم دونوں اکٹھے اٹھ کھڑے ہوں گے اور یہ اعلان کر دیں گے کہ ہم دونوں کا مقابلہ برابر رہا ہے۔ سن، یہ تیرا مجھ پر بہت بڑا احسان ہوگا اگر تو ایسا کرے گا، تو لوگوں سے نہیں، حکمرانوں کی نگاہوں میں بھی میری عزت، میرا وقار بحال رہے گا، اور کسی مناسب موقع پر زندگی میں تیرے احسان کا بدلہ ضرور چکا دوں گا۔ وامس ابو الہول کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی، کہنے لگا، بطورس میرے بھائی، جو تو کرنا چاہتا ہے کر گزر، میں تیرے ساتھ پورا تعاون کروں گا۔ اس پر بطورس اپنے جسم کو پہلوانوں کی طرح حرکت دینے لگا۔ 3-4 بار اس نے بڑی تیزی سے اپنے جسم کو گول چکر دے کر گھمایا۔ اس کے چکروں کو وامس برداشت کرتا رہا، یہاں تک کہ بطورس بول اٹھا، میرے بھائی اب گر بھی جا، ساتھ ہی اپنی تلوار بھی پھینک دینا، نیچے گرتے ہوئے میں بھی تلوار پھینک دوں گا، اس طرح ہم دونوں مقابلہ برابر رہنے کا اعلان کر دیں گے۔ بطورس کے ان الفاظ کے ساتھ ہی وامس زمین پر گر گیا اور زمین پر گرتے گرتے اس نے تلوار پھینک دی۔ اس پر بطورس بھی زمین پر آ رہا، وعدے کے مطابق اس نے اپنی تلوار پہلے ہی پھینک دی تھی۔ دونوں اٹھ کھڑے ہوئے اور اب دونوں نہتے تھے۔ اس موقع پر دھیمے سے لہجے میں بطورس رومنوں کے سالار وردان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، محترم وردان، میں آپ کے سامنے تسلیم کرتا ہوں کہ یہ نوجوان مجھ سے تیغ زنی اور طاقت دونوں کا مقابلہ جیت چکا ہے، پر ہم دونوں کے درمیان ایک معاہدہ ہے
کہ ہم مقابلے کو برابر قرار دیں گے۔ یہ نوجوان مجھ پر احسان کر رہا ہے، اس نے میری اس پیشکش کو قبول کر لیا ہے۔ اس طرح حکمران ہی نہیں، لوگوں کی نگاہوں میں بھی میری عزت، میرا وقار برقرار رہ جائے گا۔ وردان قریب آیا اور پہلے باری باری دونوں کی پیٹھ اس نے تھپتھپائی۔ پھر بڑی ہمدردی سے وردان اس کو مخاطب کر کے کہنے لگا، بطورس، تو فکر مند نہ ہو، جیسا تو چاہ رہا ہے ایسا ہی ہوگا۔ جس وقت بطورس وردان اور وامس ابو الہول کے درمیان گفتگو ہو رہی تھی، اس وقت یا نشین پر بیٹھا ہرکولیس اپنے بیٹے قسطنطین کو مخاطب کرتے ہوئے بڑی رازداری میں کہنے لگا، قسطنطین میرے بیٹے، خداوند جھوٹ نہ بلوائے، یہ مقابلہ بھی غلام جیت چکا ہے۔ جو کچھ میں نے دیکھا اس کے مطابق یہ اس غلام کا کمال ہے کہ اس نے نہ صرف ایک ہاتھ سے بطورس کو اٹھا کر فضا میں معلق کر دیا، تھوڑی دیر تک فضا میں معلق رکھنے کے بعد بطورس نے اپنے جسم کو حرکت دے کر گھمانا شروع کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس موقع پر بطورس اور اس غلام کے درمیان کوئی معاہدہ ہو چکا ہے۔ ہو سکتا ہے بطورس کے کہنے پر اس غلام نے سارے لوگوں اور ہماری نگاہوں میں بطورس کی عزت اور اس کے وقار کو بحال رکھنے کا فیصلہ کیا ہو۔ اب دو فیصلوں میں سے ایک سامنے آئے گا، یا تو دونوں آپس میں صلاح مشورہ کرنے کے بعد مقابلے کو برابر قرار دے لیں گے، یا بطورس کا کہا مانتے ہوئے وہ غلام شکست تسلیم کر لے گا۔ دیکھو وردان ان دونوں کو لے کر ہماری طرف آ رہا ہے، دیکھتے ہیں کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ ہرکولیس کے سامنے آ کر وردان رکا، اپنے سر کو خم کرتے ہوئے اس نے ہرکولیس کو تعظیم دی۔ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بطورس اور وامس ابو الہول بھی اس کے سامنے رک کر کھڑے ہو گئے تھے۔ پھر وردان ہرکولیس کو مخاطب کر کے کہنے لگا، مالک، آپ نے مجھے ان دونوں کے مقابلے کا منصف مقرر کیا۔ ان کا مقابلہ اپنے انجام کو ہوا، یا یوں کہہ لیں کہ ان دونوں نے ہی اس مقابلے کو انجام دیا۔ مقابلہ دونوں کا برابر رہا، اور برابری کے اس مقابلہ کو ان دونوں نے تسلیم بھی کر لیا ہے۔ فیصلہ سناتے وقت وردان نے چونکہ گول مول سا جملہ استعمال کیا تھا، لہٰذا ہرکولیس مسکرا رہا تھا۔ اس کی طرف دیکھتے ہوئے اس کے بیٹے قسطنطین کے چہرے پر بھی مسکراہٹ تھی۔ اچانک ہرکولیس اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا، اس کی طرف دیکھتے ہوئے قسطنطین بھی کھڑا ہو گیا۔ پھر ہرکولیس آگے بڑھا، پہلے اس نے وامس ابو الہول کی پیٹھ تھپتھپائی، پرجوش انداز میں اس سے مصافحہ کیا، پھر بڑی خوش دلی میں اسے مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، اجنبی، تو نے مقابلے میں اپنی ہنرمندی، طاقت اور جرأت مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ ثابت کر دیا ہے کہ تو اس قابل نہیں ہے کہ غلام رہے۔ اس وقت میرا دل تو یہ چاہ رہا ہے کہ تمہیں اپنے لشکر میں شامل کروں اور تمہارے لیے اپنے لشکر میں اچھا عہدہ تجویز کروں، لیکن تمہارا مقابلہ شروع کرنے سے پہلے تمہارے متعلق ایک فیصلہ ہوا تھا، اور میں اس فیصلے سے انحراف نہیں کرتا۔ وہ فیصلہ کیا تھا اس کی تفصیل تمہیں میرا بیٹا قسطنطین بتا دے گا، اور اس کے مطابق ہی تمہیں عمل کرنا ہوگا۔ یہاں تک کہنے کے بعد ہرکولیس رکا، پھر اس نے اپنے ہم شکل، اپنے ذاتی غلام بالیس کو بلایا۔ بالیس بھاگتا ہوا اس کے قریب آیا، اس کے کان میں ہرکولیس نے کچھ کہا، جسے سن کر بالیس بھاگتا ہوا پیچھے چلا گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ لوٹا، اس کے ہاتھ میں نقدی کی دو تھیلیاں تھیں، ایک چھوٹی ایک بڑی، دونوں تھیلیاں لا کر اس نے ہرکولیس کو تھما دی تھیں۔